صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وأحسن منك لم ترك الطويل وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تھی قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو ہدیہ درود و سلام پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول و منظور فرمائے۔ قرآن مجید سے آیت مقدسہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اے ایمان والو نیک اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عربی زبان میں معیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، فارسی میں اس کو نسبت کہتے ہیں اور پنجابی میں پوید لگانا کہتے ہیں، کہ کسی کے ساتھ جڑ جانا، اس کا ہو جانا۔ آپ دیکھیں کہ سورج کی کرنیں کام کر رہی ہیں اور اس دھوپ میں آپ کوئی کپڑا رکھ دیں، روئی رکھ دیں، مگر سورج کی ڈائریکٹ شعاعیں اس کو جلاتی نہیں ہیں۔ مگر اگر آپ آتشی شیشہ لے لیں اور اس کو ان شعاعوں کے درمیان رکھ دیں تو سورج کی شعاعیں اس آتشی شیشے پہ پڑیں گی اور اس سے گزر کر اس کے نیچے اگر آپ نے کاغذ یا کپڑا رکھا ہے تو وہ جل جائے گا، مگر ڈائریکٹ اس کی شعاعیں اس کو نہیں جلاتی۔ گویا آتشی شیشہ جو ہے وہ ایک مرشد کامل کا کام کر رہا ہے کہ وہ فیض ادھر سے لیتا ہے اور آگے ڈیولپ کرتا ہے۔ تو انسان بغیر کسی نسبت کے، بغیر کسی شیء کامل کے اس روحانی ترقی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہ نسبتیں ضروری ہیں۔ آپ دیکھیں یہ پنکھا چل رہا ہے، کیوں؟ اس کی تار کنیکشن ہے پیچھے اس کا، اگر اس کی تار کو کاٹ دیا جائے یا بٹن کو بند کر دیا جائے تو یہ پنکھا حرکت کرنا چھوڑ دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شیء کامل سے پیچھے ہٹ جاتا ہے یا اس کی وہ نسبت نہیں رہتی یا اس نسبت کو حاصل نہیں کرتا تو پھر وہ اس درجے تک پہنچ نہیں پائے گا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے۔ اور بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی معاملے آتے ہیں کہ شاید آج اللہ کا کوئی بندہ موجود نہیں، ہم کس کی طرف رخ کریں؟ تو قرآن مجید تو ارشاد فرما رہا ہے، کونوا مع الصادقین، نیک اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ آیت مقدسہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت اپنے نیک اور برگزیدہ بندے ہر دور میں بھیجتا رہے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، نیک اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور سچے بندے بھیجے ہی نہ تو پھر حکم کس کے لیے ہے؟ تو حکم اسی لیے ہے
کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے نیک اور سچے بندے پائے جاتے ہیں، اور کام ہمارا ہے کہ ہم ان نیک اور سچے لوگوں کی تلاش کریں اور ان کے ساتھ اپنی نسبت کو مضبوط بنائیں، تو پھر یہ روحانی معاملات جو ہیں انسان پر منکشف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ نسبت جو ہے یہ ضروری ہے۔ آپ دیکھیں گدھا، کتا یا خنزیر شرعاً حرام ہے، مگر یہی جانور اگر نمک میں کچھ عرصہ رہیں تو نمک کا کام ہوتا ہے ہر چیز کو وہ گلا دیتا ہے اور خود میں ضم کر لیتا ہے۔ اب شکلیں ان کی وہی رہیں گی مگر یہ نمک بن چکے ہوں گے، چونکہ نمک کی صحبت میں رہ کر ان کی جو خصلتیں ہیں اپنی وہ ختم ہو جائیں گی اور نمک والی خصلت آ جائے گی، تو اب شرعاً ان کا کھانا جو ہے وہ جائز ہو جائے گا جب یہ نمک بن جائیں گے۔ اسی طرح کسی شخص میں اگر غلط معاملات ہیں، برائی کے معاملات ہیں، پیچیدگیاں ہیں اس کی زندگی میں، تو وہ جب کسی صاحب نظر کے ساتھ، کسی سچے کے ساتھ لگتا ہے تو پھر اس کی خصلتیں اس میں بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس طرح وہ اس معاملے میں روحانی ترقی کر سکتا ہے۔ حضور غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی میرا محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بڑے قیمتی لباس اور چادریں استعمال فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک چور نے دیکھا کہ آپ کے پاس ایک بڑی قیمتی چادر ہے، تو وہ اس چادر کو چورانے کے لیے آپ کے حجرے میں آیا۔ جب وہ چوری کر کے نکلنا چاہتا تو وہ اندھا ہو جاتا۔ 2-3 بار اس نے یہ ٹرائی کی کہ میں یہ قیمتی چادر لے کر چلا جاؤں، مگر وہ جب بھی باہر نکلتا اندھا ہو جاتا۔ اسی کشمکش میں اس کی رات گزر گئی، اور ادھر اللہ رب العزت کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک علاقے کا ابدال جو تھا اس کا وصال ہو گیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام حضور غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، حضور ایسا معاملہ ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہمارے حجرے میں ایک شخص ہے جو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب غوث عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، جو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کے ایک شہزادے ہیں، جن کے متعلق اعلیٰ حضرت نے یوں کہا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ میں کس شرابن طہورہ میں آ گیا ہوں۔ جب خضر علیہ السلام اس کو لے کر آئے تو آپ نے نگاہ فرمائی اور اس کو تمام روحانیت کے معاملات حل کر دیے اس کے، اور درجہ افضالیت پر اس کو پہنچا دیا۔ تو آپ کی ایک نظر کا یہ کمال تھا، کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی زکوٰۃ، کوئی حج، تو نظر کا ایسا کمال، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فیض روحانی ہے۔ ایک جنگ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں کہ ایک شخص
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا، وہ کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا، کافر تھا، جب اس کی نگاہ والضحیٰ کے چہرے پر پڑی، واللیل زلفوں پہ پڑی، تو وہ ان زلفوں کا اسیر ہو کر رہ گیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے میں محو ہو کر رہ گیا۔ وہ آگے بڑھا، عرض کرنے لگا اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو آپ مجھ کو کیا دیں گے؟ اس وقت کے کافر بھی جانتے ہیں کہ حضور دینے والے ہیں، حضور تقسیم کرنے والے ہیں، اور آج کچھ لوگ ایسے نہیں پیدا ہو گئے جو اپنی مثل کہتے ہیں، ان کو کیا خبر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ کیسا ہے۔ جب وہ سامنے ہوا، اس نے کہا کہ اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں جنت عطا کر دوں گا۔ اس نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو کہنے لگا جس آقا کا کلمہ پڑھا ہے ان کے ہاتھ کو بوسہ بھی تو دوں۔ تو وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترنے لگا کہ اس کا پاؤں پھسل گیا۔ پاؤں کا پھسلنا تھا کہ وہ نیچے گر کر شہید ہو گیا۔ اب دیکھیں اس شخص نے زندگی میں کوئی عمل نہیں کیا، ادھر کلمہ پڑھا ہے، ادھر اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ کوئی زکات دی، نہ وضو کے مسائل سیکھے، کوئی معاملہ بھی اس نے ابھی دین کا نہیں سیکھا، صرف کلمہ پڑھا ہے اور اس کے ساتھ اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ مگر غور کرنے کی چیز ہے کہ ادھر نظر مصطفیٰ اس پہ پڑی ہے اور اس نے محبت کی نگاہ سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ بس اتنے لمحوں میں اس کا مقام اس قدر بلند ہو گیا ہے کہ حضور داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غرض جتنے بڑے اولیاء ہو گزرے ہیں جنہوں نے ریاضتیں کی، عبادتیں کی، زہد کیا، تقوی کو اختیار کیا، وہ بھی اس شخص کے مقام تک رسائی نہیں حاصل کر سکتے۔ کیوں؟ کہ نگاہ مصطفیٰ اس پہ پڑ گئی ہے۔ جتنے مرضی غوث بھی آ جائے اس کے گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے کہ وہ اس درجے پر پہنچا ہے، کس وجہ سے پہنچا ہے۔ اس نے محبت کی نگاہ سے حضور کو دیکھا ہے اور حضور نے محبت کی نگاہ سے اس کو دیکھا ہے۔ ایک نگاہ کا یہ کمال ہے۔ تو حضور غوث الثقلین اسی نسل پاک کے ایک شہزادے ہیں کہ جب آپ نے اس شخص کو مقام ولایت پر فائز کر دیا تو دوستو یہ نسبت کا تعلق ہے، یہ محبت کا تعلق ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ اور پھر امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے نام ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب بھی کوئی دینی مسئلہ پیدا ہوتا تو وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار اقدس پر حاضر ہوتے، آپ کے مزار پر حاضر ہوتے، وہاں پر جا کر نفل پڑھتے اور ان کا واسطہ ڈالتے تو ان کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ نسبت کا یہ تعلق ہے کہ جو لوگ اس چیز کی طرف جاتے ہیں پھر ان کا ذکر بھی موعظات کبیر میں ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں پر صالحین کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو جہاں پر ان ہستیوں کا ذکر کیا جائے
وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں پر وہ ہستیاں خود موجود ہوں، جہاں پر ان کی گزاری ہو، اور جہاں پر ان کے مزار بنتے ہیں، پھر وہاں پر رحمتوں کا نزول کیسا ہوگا؟ تو یہ نظر جب پڑ جاتی ہے، مختلف روایات میں مختلف بزرگوں کی نسبت سے ایک واقعہ بیان ہوا ہے، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کی امداد المشتاق میں اس واقعے کو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کوٹ کیا ہے، اور کچھ بزرگوں نے شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے بھی اس کو کوٹ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں ایک روز وہ اپنے کوئی انسان نظر نہ آیا ان کو، ایک کتا سامنے بیٹھا ہوا تھا، ان کی نگاہ جب اس کتے پہ پڑی تو اس کے احوال تبدیل ہو گئے، وہ کتا مستی کی زندگی گزارنے لگ پڑا، اور کئی کتے اس کے ارد گرد آ کر بیٹھ جاتے، اور یہ معمول کافی عرصے تک رہا، اور جب وہ کتا مر گیا تو اس کو دفن کیا گیا، اور اس نظر کی لطافت اور اس نظر کا فیض جو ہے وہ آگے بھی چلتا رہا۔ تو یہ بزرگان دین کے ایسے واقعات کئی ملتے ہیں۔ تو آئیں قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں کہ کیا قرآن مجید بھی ان حوالوں کے متعلق کچھ ارشاد فرماتا ہے۔ تو سورہ کاف، قرآن مجید میں اصحاب کاف کا ذکر ہے۔ اصحاب کاف کون لوگ تھے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد لوگ ان کے دین سے منحرف ہونا شروع ہو گئے، اور لوگوں میں باطل عقائد چلنا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ اس وقت جو بادشاہ تھا، دقیانوس اس کا نام تھا، تو اس نے اپنی شکل کے بت بنوائے، اور ان بتوں کی عبادت ہونے لگی۔ تو یہ نوجوان جو تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل تھے، اور اپنی کتابوں میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو بھی پڑھا تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انوار و تجلیات کو بھی انہوں نے پڑھا تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس نبی پر ایمان لائیں گے، اور اس وقت وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر عمل پیرا تھے۔ جب یہ حالات پیدا ہو گئے تو انہوں نے پڑھ رکھا تھا کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آئیں گے تو آپ کو بھی مکہ سے ہجرت کرنا پڑے گی مدینہ کی طرف۔ تو لہذا انہوں نے بھی اس چیز پر عمل کیا کہ ہم اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر اس جگہ سے ہجرت کر جائیں گے اور کسی نئی جگہ پہ چلتے ہیں۔ جب وہ نوجوان چلنا شروع ہوئے تو راستے میں ایک شخص ان کو نظر آیا، چرواہا جو تھا وہ اپنے جانوروں کو چار رہا تھا۔ جب اس کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا تو انہوں نے اپنا معاملہ بتایا، تو وہ عرض کرنے لگا کہ آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں گا۔ یہ نسبت کا تعلق بڑی دور تک جاتا ہے۔ اب جب وہ چلنا شروع ہوئے تو اس کا وفادار کتا بھی ساتھ تھا، وہ کتا بھی ساتھ چلنے لگا۔ ان نوجوانوں نے کہا کہ اپنے اس کتے کو روک دو، کیونکہ یہ بھونکے گا، اب شور کرے گا، اور اس کی آواز کی وجہ سے ہم کہیں پکڑے نہ جائیں۔ اب دوستو، اس کائنات کا حالت اللہ رب العزت ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ جہاں کسی کو پیدا کرتا ہے ان لوگوں کی خوش قسمتی ہے جو دینی گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں، ان لوگوں کی خوش قسمتی ہے
جو محبوب خدا کی امت میں پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خدا ہی پیدا کرنے والا ہے۔ چاہے تو کسی کو انسان پیدا کر دے، چاہے تو کسی کو کتا بنا دے۔ اب وہ کتا جو تھا، اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ مجھ کو زبان دے، میں بھی تیرا ہی پیدا کرتا ہوں، میرا اس میں کیا قصور ہے اگر میں نجس ہوں یا پلید ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو زبان دی تو انہوں نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ مجھ کو ساتھ لے لو اور وعدہ بھی لے لو کہ میں نہیں بھونکوں گا، میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو تمہاری مرضی کے خلاف ہو، تو مجھ کو ساتھ جانے دو۔ تو وہ کتا بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ چلتے ہوئے وہ ایک غار میں پہنچے، اس غار میں انہوں نے ٹھہراؤ کیا۔ کتا جو تھا وہ اس غار کے دہانے پر بیٹھ گیا اور وہ اندر چلے گئے۔ وقت گزر گیا، اللہ رب العزت نے ان پر نیند مسلط کر دی، اب وہ سو گئے۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ 309 سال تک وہ اصحاب کہف جو تھے وہ سوئے رہے۔ وقت بدل گیا، کئی بادشاہ آئے، اس دنیا سے چلے گئے، اور جب اتنا وقت گزر گیا تو اس وقت ایک بادشاہ جو تھا بیدروس نامی، وہ بڑا نیک بادشاہ تھا، پہلا دقیانوس جابر قسم کا بندہ تھا، دین سے منحرف ہو چکا تھا، مگر جب یہ اس بادشاہ کا دور آیا تو یہ بادشاہ نیک نیت بادشاہ تھا۔ اس زمانے میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، وہ مسئلہ کیا تھا کہ لوگ اس بات سے اٹھ گیا کہ قیامت قائم ہوگی اور مرنے کے بعد بھی کوئی بندہ اٹھایا جائے گا۔ اس وقت یہ مسئلہ پیدا ہوا، وہ بادشاہ جو تھا تنہائی میں چلا گیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو کر اس نے التجا کی، مولا اس وقت لوگوں کے خیالات ایسے ہو چکے ہیں، کوئی ایسی بات کا اظہار فرما کہ ان لوگوں کے ذہن جو ہیں وہ درست سمت میں آ جائیں۔ ادھر بیدروس نے دعا کی، ادھر اللہ تعالیٰ کا جو امر تھا اس وقت تک پہنچ چکا تھا کہ وہ بیدار ہوئے اصحاب کہف۔ انہوں نے اپنے دوستوں میں سے ایک دوست کو کہا کہ تم جاؤ بازار سے کوئی کھانا وغیرہ خرید لاؤ۔ وہ ایک بندہ ان میں سے کھانا خریدنے بازار گیا، وہاں پر جا کر روٹیاں لیں، جب ان کو سکہ دیا تو اس نے سکہ جو دیکھا تو وہ تو 300 سال پرانا سکہ تھا۔ اس نے کہا اے شخص یہ سکہ کہاں سے تو نے لیا؟ اس نے کہا یہ تو ہمارا ہی سکہ ہے، اور کل تک تو یہاں پر جابر بادشاہ تھا جو حکمرانی کرتا تھا دقیانوس۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت پرانا قصہ ہو گیا، آج سے 3 صدیاں گزر چکی کہ ہم نے سنا تھا کہ کوئی دقیانوس نام کا بادشاہ تھا جو بڑا جابر اور ظالم تھا، لہذا یہ خبر جو ہے وہ بادشاہ وقت تک پہنچی۔ وہ وہاں پر لے گئے اس کو، انہوں نے سارا قصہ سنایا تو وہ بادشاہ بھی جو تھا ان کے ساتھ چل پڑا اور اس غار کے دہانے پر پہنچے۔ جب غار کے دہانے پر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالی وہاں پر خوف طاری کر دیتا ہے، صحابہ کہف اندر چلے جاتے ہیں، وہ کتا باہر بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں پر خوف طاری ہو گیا، لہذا کوئی بھی بندہ اندر نہ جا سکا۔ بادشاہ نے وہاں پر ایک دیوار بنا دی تھی، جو پہلا بادشاہ گزرا تھا، اور اس وقت جس شخص کے ذمے اس نے یہ کام لگایا تھا وہ نیک شخص تھا۔ اس نے 2 تختیاں لکھی تھیں، اصحاب کہف کا پورے نام، ان کا واقعہ، ایک تختی اس بنیاد میں اس نے رکھ دی تھی اور ایک تختی شاہی خزانے میں جمع کرا دی تھی۔ تو جب یہ بادشاہ وہاں پر پہنچا، وہ تختی وہاں سے برآمد ہوئی، اس پر سارا یہ واقعہ تحریر تھا، لہذا بادشاہ نے وہاں پر ایک مسجد بنوا دی اور سال بعد لوگ وہاں پر جمع ہوتے۔ تو یہ جو ہم بزرگوں کے عرس پر آتے ہیں،
یا بزرگوں کے آستانوں پر حاضری دیتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اصحاب کاف کے وقت سے یہ معاملہ چل رہا ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اور پھر وہ کتا جو تھا وہ غار کے دہانے پر بیٹھا ہوا تھا، قرآن مجید کہتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَائِهِ بِالْوَسِيدِ، یعنی کہ کتے کے بیٹھنے کا نقشہ بھی قرآن پاک جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ کس ادب کے ساتھ وہ کتا اس دہانے پر بیٹھا رہا اور 309 سال تک بیٹھا رہا۔ اب دیکھا جائے تو اصحاب کہف پر تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نزول ہوتا تھا، اور ہر 6 ماہ بعد ان کی کروٹ کو بدلا بھی جاتا تھا، تو صحابہ کہف کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فیض مل رہا تھا، تو کتے کو کہاں سے فیض مل رہا تھا؟ اس کتے کو ان اصحاب کہف سے فیض مل رہا تھا۔ جیسے ہی اصحاب کہف کی کروٹ کو بدلا جاتا تو اس غار کے دہانے پر اس کتے کی کروٹ بھی بدل جاتی، تو یہ فیض تھا۔ اور پھر دیکھنا یہ بھی ہے کہ آپ اگر کسی کپڑے کو 300 سال تک رکھ دیں تو وہ کپڑا جو ہے پھٹ جاتا ہے، اس کے داغے داغے ہو جاتے ہیں، مگر 309 سال کے بعد جب اصحاب کہف کو اٹھایا گیا تو ان کے کپڑے بھی اسی طرح صحیح سلامت تھے۔ کسی نے ایسے ہی نہیں کہا کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو جن کو نسبت ہو جاتی ہے نیک لوگوں کے ساتھ، اس کتے کو یہ نسبت تھی ان نیک لوگوں کے ساتھ، تو قرآن مجید نے بھی اس کا ذکر کیا۔ اور پھر جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو قرآن پاک کا کوئی بھی لفظ آپ پڑھیں تو ایک لفظ کے بدلے میں آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ اس کتے کا ذکر قرآن مجید میں ہے، وَقَلْبُهُمْ، ان کا کتا۔ جب آپ قرآن مجید میں اس کتے کا ذکر پڑھتے ہیں تو اس کتے کے نام پر بھی آپ کو نیکیاں ملتی ہیں۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَائِهِ بِالْوَسِيدِ۔ پھر قرآن مجید میں سورہ کہف کی آیت نمبر 22 میں اس کا یوں ذکر ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، کچھ لوگ کہتے تھے کہ اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ اس آیت کو جا کر پڑھیں آپ کہ 3 مرتبہ اس آیت میں کتے کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا۔ فرمایا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ اگر کسی کے گھر مہمان جائیں تو وہ پوچھے کہ آپ کتنے لوگ آ رہے ہیں تو آپ کہیں گے 5 ہیں یا 7۔ کوئی یہ ذکر نہیں کرتا کہ 7 کتا بھی ہے، مگر اللہ رب العزت اس کتے کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس نے وفا کی ہے اولیاء سے، کیونکہ اس کی نسبت ہے نیک لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ اس کی نسبت قائم ہو گئی، اس لیے اس کا ذکر کیا گیا۔ حتیٰ کہ حجت اکرامہ فی اثار قیامت، دکن کے ایک نواب ہوئے ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی، اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ قیامت کا جب دن قائم ہوگا تو اس کتے کا معاملہ یہ ہوگا کہ جو بخشتے اللہ تعالیٰ نے جو جنتیں بنائی ہوئی ہیں، ان جنتوں کے دروازے میں ایک مرکز کا چوک بنایا ہوا ہے، جو بھی جنتی جنت سے باہر نکلے گا تو سب سے پہلے اس کتے کی زیارت کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اس کو رکھا ہے۔ اور پھر اس کی شکل بلم بن باورہ بھی ایک شخص گزرا ہے، اس کی شکل اس کو دے دی جائے گی اور اس کتے کی شکل اس کو دے دی جائے گی، کیونکہ جو منحرف ہو جاتا ہے، بلم بن باورہ ایسا شخص تھا کہ جو جب بات کرتا تھا تو 400 آدمی قلم اور دوات لے کر لکھتے تھے، مگر جب وہ اللہ کے نبی سے دور ہو گیا، اس نسبت سے دور ہو گیا، تو پھر اس کا یہ حال ہوا۔ اور ایک کتے نے جب اس نسبت کو قائم کیا، اپنی وفاؤں کو قائم کیا، اپنی محبت کا مرکز
ان اولیاء کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام عطا فرما دیا. اور نظرۃ المجالس میں بھی علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لے کے آئیں گے تو اللہ رب العزت ان اصحاب کہف کو پھر زندگی عطا فرمائے گا اور یہ پھر اس لشکر میں لڑ کر جو ہے وہ شہید ہوں گے. تو یہ ایسا معاملہ اللہ رب العزت نے ان اولیاء کی نسبت کا ہے جو رکھا ہے. تو جو بھی اولیاء اعظام کے ساتھ اس تعلق کو قائم کرتا ہے تو پھر اس کا یہ معاملہ بنتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ 1000 قسم کی سنیے آپ لے لیں, آپ ان کو زمین پر رکھ دیں تو وہ ویسی کی ویسی ہی پڑی رہیں گی. مگر کتب نما جن لوگوں نے دیکھا ہے, کتب نما میں مقناطیسی سوئی استعمال ہوتی ہے. جیسے ہی آپ اس کو زمین میں رکھیں گے تو قطب شمالی اور قطب جنوبی کی کشش جو ہے وہ اس سوئی کو فوراً سیدھا کر دیتی ہے. جیسے ہی آپ قطب نما کو زمین کے اوپر رکھتے ہیں وہ اپنی سمت کو فوراً بدل دیتی ہے. کس وجہ سے بدل دیتی ہے؟ کہ اس کی نسبت ہے مقناطیس کے ساتھ. جو سنی ایسے ہی پڑی تھی انہوں نے اپنی سمت کو نہیں بدلا, مگر قطب نما اس کی سوئی نے اپنی سمت کو بدل لیا, کیونکہ مرکز ثقل زمین کا جو ہے جس کو کش ثقل بھی کہتے ہیں 80,000 کلومیٹر تک. سائنسدان یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی چیز زمین سے اوپر اٹھائی جائے تو 80,000 کلومیٹر تک اللہ تعالیٰ نے زمین میں یہ قوت رکھی ہے کش ثقل کی کہ وہ 80,000 کلومیٹر دوری تک اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. دوستو غور کرنے کا مقام ہے, اگر زمین میں ایسی کشش ہے کہ وہ 80,000 کلومیٹر دور سے اپنی طرف کھینچ لے تو جو اللہ تعالیٰ کا نمونہ انسان ہے جس کو مقام ولایت مل چکا ہے, جو اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہے, جس کی نظر در مصطفیٰ پر ہے, جس کی نظر دہلیز مصطفیٰ پر ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار میں محو ہے, اس کا معاملہ پھر کیسا معاملہ ہوگا؟ تو یہ نسبت ضروری ہے اور اس نسبت کی قدر وہی کرتے ہیں جن کو وہ محبت پیدا ہوتی ہے. مجنوں سے کسی نے پوچھا, ایک دن وہ کتے کے پاؤں چوم رہا تھا, کسی نے پوچھا مجنوں تو پاگل ہے, اس کتے کے پاؤں چوم رہا ہے. کہنے لگا تجھ کو نہیں پتا, یہ کتا کبھی کبھی میری لیلا کی گلی سے گزرتا ہے اس لیے میں اس کے پاؤں کو چومتا ہوں. دوستو مجنوں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ محبوب کے در سے, محبوب کی گلی سے جن کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے, جو محبوب کی دہلیز تک پہنچ جاتے ہیں, پھر ان کے معاملے ہی اور ہو جاتے ہیں, پھر ان کی محبت کے انداز اور ہو جاتے ہیں. جن کو یہ نسبت مل جاتی ہے پھر ان کا معاملہ اور ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کوئی بندہ مکان بناتا ہے, نیا مکان اس نے بنا لیا مگر وہاں پر روشنی نہیں ہے, تاریکی ہے. اب وہ چاہتا ہے جہاں پر روشنی کا انتظام ہو جائے تو وہ کسی بندے سے بات کرتا ہے تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میٹر کی درخواست دو گے تو میٹر تمہارا لگے گا تو پھر بجلی آئے گی. اگر وہ بندہ کہے جی میں منگلا ڈیم سے ڈائریکٹ جا کے کنیکشن لے لوں, کیا اس کو منگلا ڈیم سے ڈائریکٹ کنیکشن مل جائے گا؟ نہیں ملے گا. وہ کہیں گے کہ پاور ہاؤس پہ چلا جائے گا, وہاں سے بھی اس کو نہیں ملے گا. پاور ہاؤس والے کہیں گے بھائی اپنے ٹرانسفارمر جو آپ کا قریب ہے اس کے پاس جاؤ, وہاں پر جا کر تمہارے قریب جو کھمبا لگا ہوا ہے وہاں تار لگاؤ, کیونکہ جو منگلا ڈیم کی بجلی ہے وہ تو تمہارے فیوز اڑا کے رکھ دے گی. تمہاری قوت برداشت اتنی نہیں ہے کہ تم اس کو سہ سکو. اس کا ایک پروسیس ہے, وہ پروسیس یہ ہے کہ منگلا ڈیم سے بجلی
पावर हाउस में जाएगी, पावर हाउस से बिजली ट्रांसफार्मर जाएगी, ट्रांसफार्मर से बिजली फिर आपके घर में खंभा जो करीब लगा हुआ है वहां पे जाएगी, और आगे आपने स्टेबलाइजर भी रखे हुए हैं जो बिजली को कंट्रोल करते हैं, कि उस वजह से फिर आपकी बिजली कंट्रोल होती है। तो जब एक मादी बिजली का ये मामला है कि डायरेक्ट आप उस बिजली को वसूल नहीं कर सकते, तो फिर मदीना मुनव्वरा से जो रूहानी लहरें, जो इरफानी लहरें वहां से बखेरी जा रही हैं, उनको आप डायरेक्ट किस तरह बर्दाश्त कर सकते हैं? उनके लिए पावर हाउस चाहिए। तो पावर हाउस कहीं बगदाद में लगा, हुजूर गौसूस कलाम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की सूरत में, कहीं अजमेर में लगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सूरत में, कहीं लाहौर में दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सूरत में। तो दोस्तों ये पावर हाउस हैं कि वहां पर बिजली आती है, फिर वहां से आगे ये तकसीम होती चली जाती है। तो ये सिलसिले भी ऐसे हैं कि जब इंसान किसी नेक और आला शख्स के साथ वाबस्ता होता है, उसके साथ उसका रूहानी तल्लुक होता है, फिर जो भी फैज का मामला आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से तकसीम होता है, कहीं बगदाद में आता है, कहीं अजमेर में आता है, कहीं दाता अली हजवेरी के पास आता है, फिर वहां से आगे ट्रांसफर होता होता एक एक बंदे तक पहुंचता है। जितनी जितनी किसी की कुव्वत अस्तात है उसके मुताबिक होता है। तो एक तरीक घर को रोशन करने के लिए आपको बिजली की जरूरत है, तो आपके अंदर जो दिल है अगर वो तरीक हो जाए, उसको रोशन करने के लिए किसी निस्बत की जरूरत है, किसी साहबे नजर की जरूरत है, किसी अल्लाह वाले की जरूरत है। इसीलिए तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बार बार इन चीजों की तरफ ध्यान दिलवाया है। आप फरमाते हैं कोई भी लोहा खुद बहुत तलवार नहीं बनता, और जब तलवार किसी कारीगर के हाथ से तलवार बन जाती है तो कोई भी तलवार खुद बहुत काम नहीं करती जब तक कोई हाथ उसको ना उठा ले। तो इसी तरह ये निस्बत जो है इसी तरह जरूरी है। आप फरमाते हैं चूं तुहाही हम नशीनी बाहुदा रो नशी तो दर हजूर औलिया, चूं शबी दूरज हजूर औलिया दर हकीकत गुश्ता दूरज खुदा, हैं बसू तुहाक पाए औलिया ताबी निजा इब्तदा ता इंतहा। फरमाते हैं अगर इन मामलों को हल करना चाहता है, इन रूहानी तरक्कियों को चाहता है, तो किसी अहले अल्लाह के कदमों की हाथ बन, उनके आगे अपनी नफी कर, तमाम मामला उनके सुपुर्द कर, ताकि जिस तरह एक मुर्दा एक वसाल के आगे होता है तो भी अपनी मर्जी को खत्म कर दे और उनकी मर्जी में अपनी मर्जी को जम कर ले, ताकि तुझको ये मामलात हासिल हो, ताकि तू रूहानी तरक्की हासिल कर सके, ताकि तू महबूब की तहलीज तक पहुंच सके। तो ये जरूरी है कि किसी अल्लाह के बंदे के साथ निस्बत कायम करो। बेशक फी जमाना बहुत खराबियां भी हैं, बहुत से मामला उलझन का शिकार हैं, पीरी मरीदी के वो तल्लक कमजोर हो चुके हैं। इसकी कमजोरी यही है कि इनमें दुनिया इन्वॉल्व हो गई है। जब तक दीन का मामला इन्वॉल्व था कमजोरी नहीं थी, जब दुनिया के मामले इन्वॉल्व होते हैं तो फिर इन मामलों में कमी आती है। जब तक दीन का मामला हो, दहलीज मुस्तफा की तरफ निगाह हो, तो उस वक्त तक इसमें खराबी पैदा नहीं होती। तो जब तक इंसान का तवक्कल अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात तक इतना पुख्ता ना हो तो ये मामले फिर पैदा नहीं होते। हमें चाहिए कि बुजुर्गान दीन के साथ इस निस्बत को कायम करें, इस चीज को कायम करें। आज लोग बुजुर्गों के सामने कुछ बात करते हैं, बाहर कुछ करते हैं, उस वक्त तक रूहानी जिंदगी में उनको कामयाबी हासिल नहीं हो सकती जब तक वो जाहिर और बातिन को एक जैसा न कर ले। अल्लामा तमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कूंज एक परिंदा है, पहाड़ों पर उसका बसेरा होता है, वहां पर वो अंडे देता है, फिर वो कूंज जो है
وہاں سے پرواز کر کر میدانی علاقوں میں پہنچ جاتی ہے. اتنی دور جب وہ آتی ہے تو وہاں پر پہنچ کر وہ مراقبہ کرتی ہے, تصور کرتی ہے. وہ پہنچ تصور کیا ہے کہ انڈوں کو اپنے نگاہ میں لے کے آتی ہے. اتنی دور ہونے کے باوجود جب اس کا یہ تصور پختہ ہو جاتا ہے کہ میں انڈوں کے اوپر ہوں, انڈوں پہ وہ نگاہ توجہ دیتی ہے, تو اتنی دوری ہونے کے باوجود اس کے تصور سے ان انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں. تو کیا ایک اللہ والے کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہے؟ اگر ایک پرندے کے پاس اتنی طاقت ہے تو اللہ کے ولی کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر جنہوں نے لکھی, آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کئی دلیلیں آپ نے اکٹھی کی. جب آخری وقت آیا اس وقت شیطان آ گیا. اس نے کہا راضی زندگی کہاں پہ گزار دی, اس کے پاس بھی بڑا علم ہے. جب یہ بات ہوئی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو دلیل دی. اس نے علم کی دلیل سے اس کو رد کر دیا, دوسری دی, تیسری دی, حتیٰ کہ تمام دلیلیں امام فخر الدین رازی کی تمام دلیلیں اس شیطان نے رد کر دی. ہمارے پاس کیا ہے, کس چیز پہ بھروسہ کر رہے ہیں؟ مگر وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا, نہ علما وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو, علم دا سکہ اتھے نہیں چلدا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا ہوئے. عشق پیدا کرے, اپنے شیخ کامل کے ساتھ محبت پیدا کرے. اگر دہلیز مصطفیٰ کی آشنائی چاہتے ہیں, اگر اس چیز کا تعلق چاہتے ہیں, تو اپنے شیخ کامل کے ساتھ وہ محبت پیدا کریں. جب یہ بات ہو رہی تھی امام فخر الدین رازی اور شیطان کے درمیان, اس وقت آپ کے شیخ کامل شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دور دراز علاقے میں وضو فرما رہے تھے اور اس چیز کا مشاہدہ بھی کر رہے تھے. اونج اگر ایک پرندے کا تصور ایسا ہے تو شیخ کامل کی نگاہ کا تصور کیسا ہے؟ اس وقت وضو فرما رہے تھے اور ساتھ اس چیز کا مشاہدہ کر رہے تھے. آپ کی ہتھیلی میں جو پانی تھا وہ پانی آپ نے پھینکا اور فرمایا فخر الدین کہتا کیوں نہیں کہ میں علم کے بغیر مانتا ہوں کہ خدا ایک ہے. جب وہ پانی کے چھینٹے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہرے پر پڑے تو آپ پکار اٹھے کہ میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں کہ خدا ایک ہے. بس یہ کہنا تھا کہ امام فخر الدین رازی کا وصال ہو گیا. تو مرشد کامل انسان کے ایمان کو بھی بجاتا ہے, علم نہیں بجاتا. یہ عشق ہے جو اپنے شیخ کے ساتھ پیدا کرو, اس لیے کہ دہلیز مصطفیٰ تک جا سکے. اللہ رب العزت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب, آپ کی محبت اور آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.